بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب بہشت کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 120۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اور آسمان کو اس نے اونچا کیا اور توازن قائم رکھنے کا اصول مقرر کیا، تاکہ توازن قائم رکھنے میں سرکشی نہ کرو، اور تم انصاف سے ٹھیک طریقے پر تولا کرو، اور تولنے میں دوسروں کا خسارہ نہ کرو۔ جناب ابن عباس ان آیتوں کو بازار میں پڑھ کر دکانداروں کو تاکید کرتے تھے کہ ناپ تول میں ناانصافی نہ کرو، اور یہ ناانصافی ایسا جرم ہے کہ بعض سابقہ امتوں پر اس کی وجہ سے عذاب نازل ہوا ہے۔ عدل و انصاف کرو۔ آسمانوں کی بلندیوں اور ظاہری و باطنی نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میزان ترازو کو بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ 3 آیتوں میں ایک لفظ کو بار بار دہرایا گیا ہے، گویا ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ انصاف عدالت کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو، وَلَا تَخْسُرُوا الْمِيزَانَ، اور تول کم نہ کرو۔ اب آپ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے کہ خداوند کریم میزان کا بار بار ذکر فرما رہا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کو بار بار ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ انصاف عدالت کی غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے وہ تاکید کے طور پر فرما رہا ہے کہ انصاف کرو، کسی سے زیادتی نہ کرو۔ یہ اہم بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر شروع سے انصاف کیا جاتا تو آج انسانیت اس قدر ذلیل و خوار نہ ہوتی، یا آج کے دور میں عدالت کے مطابق کام اور فیصلے کیے جاتے تو معاشرہ انسانی میں کس قدر آرام و سکون ہوتا۔ نا انصافی، ظلم و ستم تمام تر خرابیوں کی جڑ ہے۔ ہمارے مفسرین کرام نے اس کے 2 معنی ذکر کیے ہیں۔ ایک تو اس کا معنی عدل ہے، دوسرا ناپ تول میں توازن قائم رکھو۔ چنانچہ عدالت کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے انصاف کرتے رہو، یہی پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 18۔ تخلیق کائنات میں عدل کا تصور۔ اس سورہ مبارکہ میں سورج اور چاند کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کس منظم پروگرام کے ساتھ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان دونوں کی ادائیگی فریضہ میں ذرا بھی جھول یا کمی بیشی نہیں ہے۔ جہاں سورج کا کام ہے وہاں چاند نہیں، اور جہاں چاند کا کام ہے وہاں سورج نہیں ہے۔ یہ دونوں اپنی اپنی ڈیوٹی اپنے اپنے پروگرام کے مطابق دیتے چلے آ رہے ہیں، اور قیامت تک ان کا یہی طریقہ کار رہے گا۔ اگر سورج حرکت نہ کرتا تو روشنی نہ ہوتی، اور روشنی نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی طرح تمام ستارے سیارے عدل کے ساتھ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ 99 ملین میل کا ہے۔ سورج کی ایک چنگاری پوری زمین کو خاکسار کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ ایک منظم پروگرام کے تحت زمین تک مناسب حرارت پہنچ رہی ہے۔ اگر گرمی زیادہ ہو تو بھی مخلوق اس کی حدت برداشت نہیں کر سکتی، اگر سردی زیادہ ہوتی تو بھی اس کا برداشت کرنا مشکل تھا۔ خداوند کریم نے ضرورت اور برداشت کو مد نظر رکھتے ہوئے موسموں کو متوازن بنایا ہے۔ پھر وقت اور موسم بدلتے رہتے ہیں، ان میں کسی قسم کی یکسانیت نہیں ہے، گویا پورا نظام کائنات عدل پر مبنی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ عدلی کی وجہ سے زمین و آسمان قائم میں گواہی دی ہے اللہ نے کہ سوائے اس کے کہ کوئی خدا نہیں، اور فرشتوں نے اور صاحبان علم نے کہ وہ پوری عدالت کے ساتھ برقرار ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50، اللہ وہ ہے جس نے عطا کیا ہر چیز کو اس کا وجود پھر منزل تک پہنچانے کا سامان کیا ہے۔ خداوند کریم نے ہر چیز کو اس کی حیثیت و صلاحیت کے مطابق پیدا کیا ہے، اور پھر جو چیز کی ضرورت کا بھی خیال رکھا ہے۔ قائم بالقسط معلوم ہوا کہ خدا عادل ہے۔ اپنی توحید کے بعد ہی اس نے اپنے عدل کا ذکر کیا ہے، لہٰذا ہم نے عدل کو اصول دین میں شامل کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس نے نبی کو بھی قتل کر دیا ہے تو توبہ کے بعد خدا اس کو بخش سکتا ہے، یہ عقیدہ سراسر باطل ہے۔ عدل الہی کا اقتضا یہ ہے کہ مقتول کا بدلہ لے
ورنہ مقتول کی فریاد سننے والا کون ہوگا؟ جب اس نے فرمایا کہ اگر عمدن بندے مومن کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم میں، تو پھر معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انسانی کردار و گفتار میں عدل و انصاف۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کردار و گفتار میں مختار قرار دیا ہے کہ پھر اس کی ہدایت کا اہتمام بھی فرمایا ہے، اس کو عقل و شعور بھی عطا کیا ہے تاکہ وہ کل کلاں یہ نہ کہہ سکے کہ وہ مجبور تھا یا اسے کسی چیز کا علم نہ تھا۔ یہ سب دینے اور بتانے کے بعد انسان سے کہا گیا ہے کہ وہ نیک کام کرے، عدل کرے تو وہ بہشت میں جائے گا، اگر گناہ کرے گا اور عدل نہ کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، اسے آخرت کی کوئی نعمت نصیب نہ ہوگی۔ عدل کے جس طرح فضائل زیادہ نہیں، اس قدر وہ مشکل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں میں عدل، چھوٹے بڑے اپنے پرائے کے ساتھ عدل روا رکھنا واقعتاً محنت طلب کام ہے۔ دوسرے لفظوں میں عدل صراط سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ جس طرح صراط بال سے باریک اور تلوار سے تیز ترین ہوگی، اسی طرح عدل کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ آخرت میں انسان کو اتنی آسائش ملے گی جتنی کہ وہ دنیا میں مشکلات برداشت کرتا رہا۔ حدیث میں بھی ہے کہ مشکل ترین کام ہی زیادہ صلے کے سزاوار ہیں۔ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں ایک جملہ درج ہے کہ ظلم تو نفسی، کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ میں یہاں پر ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکل یا حاجت بیان کرتے ہیں، اگر وہ پوری نہ ہو تو ہم لاکھوں احسانات و نعمات کو پس پشت ڈال کر ناشکری پر اتر آتے ہیں، گویا کہ اس نے ہمیں دیا ہی کچھ نہیں ہے۔ ہم اس کے ہر حکم کو بھلا دیتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے، پابندی کرو نماز کی اور بیچ والی نماز کی۔ معاشرے کے بہت سے لوگ ناپتول میں کمی بھی کرتے ہیں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اس کی نشانی کرتے ہوئے سخت ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ سورہ مستفین آیت نمبر 2 اور 3، اور جو لوگوں سے ناپ تول کر لیں تو پورا پورا وصول کر لیں، اور جب خود ناپ یا تول کریں تو انہیں گھاٹا پہنچائیں۔ ناپ تول میں دھوکہ دے کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا کاروباری حلقے میں بہت رائج رہا ہے، حالانکہ وہ جرم عظیم ہے جس پر سابقہ حکومتوں میں بھی عذاب نازل ہوا ہے۔ یہ عرب میں بھی رائج تھا۔ اس جرم عظیم پر متنبہ کرنے کے لیے آخرت کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ وقتی نفع ہے جو اس ترکیب سے فروخت کرنے میں ہو جائے، مگر اس کے نتیجے میں جو سزا ہے اسے یاد رکھنا ضروری ہے۔ اگر اسے یاد رکھے تو اس جرم کا ارتکاب نہ کرے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بے شمار حاجتیں مانگتے رہنا، اور جب عمل یا اطاعت کی بات آتی ہے تو ہم سستی برتتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 72، بلا شبہ وہ بڑا ظالم ہے، بڑا نادان۔ قوت غضبی اور شہوی کے لحاظ سے یہ دونوں قوتیں ہر نبی اور رسول میں ہوتی ہیں۔ فطرت و جبلت کی بنا پر کہا گیا ہے، یعنی قوت غضبی اور شہوی کے لحاظ سے یہ دونوں قوتیں ہر نبی اور رسول میں ہوتی ہیں۔ اس سے وہ ان قوتوں پر اس طرح کنٹرول کرتے ہیں کہ ان کا پہلا قدم زیادہ اعتدال سے ہٹتا نہیں۔ وہ ان دونوں قوتوں سے کام لیتے ہیں، مگر بہت سوچ سمجھ کر۔ اگر ان میں قوت غضبی نہ ہوتی تو کفار و مشرکین سے جنگ نہ کر سکتے، اور اگر خواہش نہ ہوتی تو انہیں جائز و مباح اور پاک چیزوں کی طرف رغبت بھی نہ ہوتی۔ بہرحال آیت میں الانسان سے مراد تمام انسان نہیں، بلکہ الف لام تخصیص کی بنا پر وہ انسان مراد ہوگا جو انتخاب الہی میں آ چکا ہوگا۔ عام انسانوں میں تو فاسق و فاجر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ امانت و خلافت الہیہ کے امین کیسے بن سکتے ہیں؟ خود کو دوسروں کے لیے ترازو قرار دو۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا بہت بڑا جملہ موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے اور اپنے غیر کے درمیان میزان قرار دیں، یعنی اگر کوئی شخص تمہیں گالیاں دے اور تم چپ رہو، یا اس کا جواب نیکی اور تحمل کے ساتھ دو، اور کوئی تمہیں پریشان کرے تو تم اس کے حق میں بھلائی کرو، کوئی شخص تم سے جھوٹ بولے اور تم سچ کہو، گویا معاشرے میں کردار گفتار کے لحاظ سے خود کو نمونہ عمل بناؤ، اس میں تمہاری بھلائی مضمر ہے۔
افراط و تفرید کی درمیانی حد عدل ہے۔ وہ وزن میزان اور توازن قائم رکھنے کا اصول مقرر کیا ہے۔ وہ عادل ہے، وہ عدل و انصاف کو بھی اسی طرح پسند فرماتا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم توازن قائم رکھنے کی سرکشی نہ کرو۔ اللہ اصل میں لیلہ تھا اور لانا ہیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے میزان عدل کو بنایا۔ اگر تم تجاوز نہ کرو، میزان عدل ہے اور سرکشی ظلم۔ عدل حد وسط ہے، نہ افراد کی طرف اور نہ تفرید کی طرف۔ جب افراد ہوتا ہے تو سرکشی آ جاتی ہے، اور جب تفرید ہوتی ہے تو نقصان اور خسارہ ہونے لگتا ہے۔ یہ سب چیزیں عدالت کے منافی ہیں۔ ناپ تول میں کمی نہ کریں، کیونکہ یہ چیز خلاف عدل ہے۔ بہت سے لوگ اس قسم کی باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی ہیں اور ان کا گناہ بھی بڑا ہے۔ لہٰذا عدل انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں چھوٹی چھوٹی لغزشوں سے بھی بچنا ہوگا، اور ایک چھوٹے سے کام میں شریعت کے اصولوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ پیغمبر اسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ حد اعتدال میں انجام دینے والے تمام کام بہتر ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو انسان کو چاہیے کہ کھانے پینے میں احتیاط سے کام لے اور صحت و تندرستی کا خیال رکھے۔ نہ اتنا کھاؤ کہ معاملہ بگڑ جائے، اور نہ اتنا کم کھاؤ کہ کمزوری سے تمہاری جان نکل جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سورہ اعراف آیت نمبر 31، اور کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29، اور نہ رکھو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن سے، اور خدا سے بالکل پھیلا ہی دو کہ نہ اسے پھیلا ہی دو کہ اس صورت میں بیٹھو گے لعنت ملامت میں گرفتار، رنج و غم و پریشانی میں مبتلا۔ یعنی ہر چیز میں اعتدال سے کام لیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے سونا ہے تو وہ ایک ٹائم کے اندر اپنی پوری نیند کرے۔ دوسرے لفظوں میں نہ زیادہ سوئے اور نہ زیادہ جاگے۔ اس سے ایک تو اس کا کاروبار زندگی چلتا رہے گا، دوسرا جسمانی اور ذہنی لحاظ سے بھی تندرستی حاصل رہے گی۔ اسی طرح معاشرتی زندگی، بیوی اور بچوں کو نہ اس قدر آزاد چھوڑا جائے کہ اخلاقی حدود کو بھی پھلانگ جائیں، اور نہ اس قدر سختی کی جائے کہ چوری چھپے جرائم کرنے لگ جائیں، اور مالی لحاظ سے نہ ان کو اس قدر آسائش دی جائے کہ اگر کسی وقت آپ کے پاس وسائل نہ ہوں یا کم ہو جائیں تو وہ صبر نہ کر سکیں۔ بھلا کون ہے وہ ایسا شخص جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ صحیح معنوں میں عادل ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف والا معاملہ کیا ہو؟ کل بروز قیامت صراط سے عدل و انصاف کرنے والا ہی آسانی سے گزر سکے گا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اور بلا شبہ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس راستے سے منحرف ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 74۔ دنیا و آخرت سے عدلی ایک ایسی عمدہ اور غیر معمولی چیز ہے جو انسان کو ہلاکت اور ذلت و رسوائی سے بچا سکتی ہے۔ اگر کسی شخص سے خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اسے مایوس ہونے کے بجائے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ صدق دل اور خلوص نیت سے جو بھی اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو توبہ کرنے والے شخص کی تمام لغزشیں معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے تو وہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں تمہاری ہر مراد پوری کروں گا۔ میزان کے معنی ترازو ہے۔ میزان کا دوسرا معنی ترازو ہے۔ لغوی و اصطلاحی لحاظ سے معنی مشہور ہے۔ یہ مفعال کے وزن پر ہے، مایوزانہ بالشیء، کہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کا وزن معلوم کیا جائے۔ عام طور پر اشیاء کو ترازو کے ذریعے سے تول کر اس کا وزن معلوم کیا جاتا ہے اور اسی کے حساب سے لین دین ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے ترازو ایجاد کیا تھا وہ جناب شعیب نبی تھے۔ بعض مورخین نے کہا کہ ترازو کے موجد جناب نوح علیہ السلام ہے، لیکن بعض راویوں نے کہا کہ ترازو کے موجد تو جناب نوح علیہ السلام ہے، لیکن طوفان نوح کی وجہ سے ان کی تمام مروجہ چیزیں ضائع ہو گئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دوبارہ ترازو ایجاد کی۔ ترازو نعمت کیوں ہے؟ سورہ رحمان کے مقدمے میں بتایا گیا کہ یہ اس سورہ مبارکہ میں ظاہری و باطنی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ترازو اور میزان کی تخلیق کو بھی نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ جناب فخر رازی فرماتے ہیں ترازو نعمت ہے، اگر یہ نہ
ہوتی تو لوگوں میں اشیاء کے وزن کرنے اور اس کے قیمت کے لینے دینے میں اختلاف پیدا ہو جاتا اور خریدار اور بیچنے اور لینے والے کا دل مطمئن نہ ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص گندم خریدتا ہے تو بیچنے اور خریدنے والے کو وزن اور قیمت کے بارے میں کیوں کر معلوم ہوگا؟ اس سے فریقین کو دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اسلام میں وزن کے مطابق خرید و فروخت کرنا اور باہمی رضامندی کے ساتھ معاملہ کرنا جائز ہے، اور وہ ہم سب کو تلقین کرتا ہے کہ ہم ناپ تول میں انصاف کریں، ایمانداری کا ثبوت دیں۔ یہ بات طے ہے کہ جب کوئی چیز ناپ تول کے ذریعے خریدی یا بیچی جاتی تو اس سے طرفین مطمئن ہوتے ہیں، اور یہی اطمینان معاشرہ میں مزید محبت و سکون پیدا کرتا ہے۔ اور جو لوگ ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، دوسروں کی نسبت ان کے مال اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کا دل اور ذہن بھی مطمئن ہوتا ہے۔ ناپنا اور تولنا، جو چیز مانے ہیں ان کے لیے ایک پیمانہ یا لیٹر معین کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر عرقیات اور تیل، پیٹرول وغیرہ، اسی طرح جمادات، نمک، گندم وغیرہ کو ترازو پر تولا جاتا ہے۔ اسی طرح کپڑے اور زمین کی لمبائی چوڑائی کو ناپا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں میزان کے زمرے میں آتی ہیں۔ عمارتوں کی تعمیر کے وقت بھی حدوں کو معین کرنے کے لیے ان کو ناپا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیا یہ بلڈنگ سیدھی ہے یا ٹیڑھی، اور یہ لمبائی چوڑائی کے لحاظ سے درست ہے کہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو میزان کی تعلیم دی اور اس پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں کم ناپنے اور کم تولنے والوں کی مذمت میں سورہ مطففین موجود ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے، ہم نے اپنے پیغمبر کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ بھیجے اور اتارا ان کے ساتھ قانون حیات اور توازن و اعتدال کا معیار تاکہ لوگ عدالت و انصاف کو قائم رکھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے تعلیم فرمائے تھے اور آپ ترازو میں انصاف کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم نے مدینے میں سب سے پہلے ناپ تول میں توازن رکھنے کی تاکید فرمائی تھی۔ اصحاب یکہ میں جو تجارت پیشہ لوگ تھے، ان کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی شے کسی سے لیتے تو پیمانہ اور ترازو سے دھاندلی کر کے زیادہ لے لیتے، اور جب اپنی چیزوں کو دیتے تھے تو ڈنڈی مار کر کم دیتے۔ جب اس کی شکایت عام ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ہدایت کی، عذاب خدا سے ڈرایا، مگر وہ لوگ مانے ہی نہیں اور جو چال بازیاں کرتے تھے کرتے ہی رہے۔ آخر ان کا بھی وہی حشر ہوا جو ان سے پہلے سرکشوں اور نافرمانوں کا ہوا تھا۔ اس سلسلے میں جن مہذب قوموں کا ذکر کیا گیا ہے سوائے قوم نوح علیہ السلام کے، آج تک ان کی تباہ شدہ بستیوں کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ ان سے عبرت حاصل کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں۔ جب کسی قوم کی بدحالی حد سے بڑھ جاتی ہے اور تمدن میں خرابی واقع ہونے لگتی ہے، انسانی نظام حیات میں اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ خدا کے نافرمان بندے اپنی سرکشی سے کسی طرح باز نہیں آتے اور انبیاء کو قتل کرتے، سخت اذیتیں پہنچانے پر آمادہ ہو جاتے، تب خدا ان پر عذاب نازل کرتا۔ جا بجا اس نے اپنی دو صفتوں کا اظہار فرمایا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 191۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب غالب ہے، کہ وہ سب پر غالب ہے، جب چاہے ان کو تہس نہس کر دے، لیکن اگر لوگ گناہوں سے توبہ کر لیں تو وہ رحیم بھی ہے، عذاب کو ہٹا بھی سکتا ہے، جیسے کہ قوم یونس علیہ السلام پر آیا ہوا عذاب ہٹ گیا تھا۔ آگ کے دو پہاڑوں کے درمیان، مالک دینار کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کا ایک دوست تھا۔ ان کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا دوست اس وقت جان کنی کے عالم میں۔ چنانچہ مالک اپنے دوست کے سرانے آئے، دیکھا کہ اس کا دوست انتہائی تکلیف اور کرب کے عالم میں ہے اور تڑپ رہا ہے اور بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ میں جل گیا۔ مالک نے پوچھا، اے دوست، آپ کا کیا حال ہے؟ وہ بولا، میں آگ کے دو پہاڑوں کے درمیان میں ہوں اور مجھ سے کہا جاتا ہے کہ میں ان پہاڑوں پر چڑھوں۔ مالک نے اپنے دوست کی بیوی سے پوچھا کہ اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ وہ بولی کہ میرے شوہر کے پاس دو ترازو تھے، جب کوئی چیز خریدتا تھا تو ایک ترازو استعمال کرتا اور جب بیچتا تھا تو دوسرا ترازو، اور ناپ تول میں کمی بیشی کرتا تھا۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے درس عبرت ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے کو سخت سزا دی جائے گی، بلکہ روایت میں کہا گیا ہے کہ وہ جہنم میں آگ کے وہ دو پہاڑوں کے درمیان رہے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر آپ دکاندار نہیں ہیں تو آپ کی زندگی کے دوسرے معاملات کی فکر کرنی چاہیے۔ ترازو کا معنی یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں انصاف کرو، توازن برقرار رکھو،
افراد و تفرید کا شکار نہ ہو۔ ایک روایت اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ روایت میں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ملائکہ ندا دیتے ہیں، اے لوگوں جو آگ آپ نے اپنے لیے تیار کی ہے، آئیے اس کو نماز کے ذریعے بجھا دیجیے۔ جس طرح ذکر الہی سے آتش جہنم خاموش ہو جاتی ہے، اسی طرح ذکر حسین علیہ السلام بھی آخرت کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آپ مظلوم کربلا کے غم میں رو لیجئے، آنسو بہائیے، یاد رکھو غموں کے ہجوم میں جب کبھی تم پر کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو حسین علیہ السلام کو یاد کر لینا۔ قبر، آخرت، محشر میں اہل بیت علیہ السلام کی حکمرانی ہوگی، ان کو وسیلہ قرار دیجئے، انشاءاللہ وہ ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ خود کو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا خوگر بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ ہر چیز کے لیے میزان قرار دے دیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آیات میں میزان کے دو معنی ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک میزان سے مراد عدل ہے، وضع المیزان یعنی امر اللہ بالعدل، کے میزان کو قائم رکھنے کا مقصد عدل و انصاف کے مطابق کام کرنا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ ہم اپنی تمام تر زندگی اعتدال کے ساتھ گزاریں۔ دوسرا معنی، جس چیز کے ساتھ اشیاء کا وزن معلوم کیا جاتا ہے وہ میزان ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ انسانی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے میزان کو خلق فرمایا تاکہ عدل قائم ہو۔ جس طرح اس بابرکت ذات نے مادی چیزوں کے لیے میزان بنایا، اسی طرح معنوی اور روحانی لحاظ سے بھی میزان مقرر کیا ہے۔ کیا ہم اس کی عطا کردہ نعمتوں، رحمتوں، برکتوں کا شکریہ ادا کریں؟ میزان کے بارے میں پہلے بھی ہم نے کچھ گزارشات پیش کی تھی، اب بھی ہم کچھ مطالب آپ کے گوش گزار کریں گے۔ وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، یہ بھی میزان ہے، ترازو ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ حق و باطل، صحیح و غلط اور اچھے برے کے درمیان تمیز کرتا ہے۔ قانون دانوں نے عقل کو بھی بہترین میزان قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انسان کے پاس نعمت عقل نہ ہوتی تو وہ اشرف المخلوقات کہلوانے کے قابل نہ ہوتا۔ اور آپ جو نئی ایجادات اور جدید ترین تجربات دیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ نعمت عقل کی وجہ سے تو ہے۔ تشریح: خود تمدنی یا معاشرتی نظام میں اگر لوگ عدل و انصاف سے کام نہ لیں اور ناانصافی کا دور دورہ ہو تو وہاں امن و سکون کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ دنیا میں جتنے جھگڑے پیدا ہوئے محض اس بنا پر کہ ایک دوسرے کے معاملے میں انصاف سے کام نہیں لیتا اور اپنا فائدہ مقدم رکھتا ہے۔ جب تک انسان عدل سے کام نہ لے گا تقویٰ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا، چاہے اپنا ذاتی معاملہ ہو یا اپنے کسی رشتہ دار کا یا کسی غیر کا۔ خدا سے ڈرنے والا انصاف سے کام لیتا ہے، چونکہ نظام حیات اور نظام کائنات میں عدل کو سب سے زیادہ دخل ہے۔ اس لیے اسلام نے توحید کے بعد دوسری اصل عدل کو قرار دیا۔ کسی اور صفت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس قدر اہتمام نہیں کیا جتنا عدل کے متعلق کیا ہے، جیسے کہ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 98، اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ملائکہ اور علم والے اس پر گواہ ہیں کہ وہ انصاف کرنے والا ہے۔ جو لوگ کہتے کہ خدا انبیاء تک کے قاتل کو بخش سکتا ہے تو پھر عدل کہاں قائم رہا؟ اگر خدا کے ہاں بھی قاتل و مقتول کے درمیان انصاف نہ ہو تو پھر کہاں ہوگا؟ جب وہ اپنے بندوں کو ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے تو خود کیوں نہ انصاف کرے گا؟ روحانی امور میں بھی میزان ضروری ہے۔ روحانی و معنوی امور کے جن کو دوسرے لفظوں میں علم و حکمت اور معرفت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، میں میزان اور توازن نہ ہوتا تو انسان جہالت اور گمراہی سے کبھی بھی نکل نہ پاتا۔ یہ جہالت ہی تو ہے جو انسان کو خود پسندی اور تکبر و غرور کا درس دیتی ہے۔ ہمیشہ جاہل انسان ہی خود کو اچھا اور معتبر سمجھتا ہے اور سوچتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، کوئی قدم اٹھاتا ہے تو ذاتی مفادات کے حصول کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے تعصب، جنگ و جدل اور کینہ پروری کی روک تھام کے لیے ایک ترازو قائم کر دیا ہے تاکہ انسان اپنے مادی وسائل کو بہتر بنانے کے لیے ساتھ ساتھ اپنی روحانی و معنوی زندگی کو بھی سنوار سکے۔ علم و معرفت انسان کے شعور کو جلا بخشتا ہے، روشنی عطا کرتا ہے، راستہ دکھلاتا ہے۔ قرآن مجید خوش بختی اور بدبختی کے مابین میزان ہے۔
لفظوں کی صورت میں قرآن مجید میں بھی میزان ہے، اس سے آپ بدبختی اور خوشبختی کے مابین تمیز کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سعادت و شقاوت کو پرکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے، تو اس کو بہترین رہنمائی ملے گی۔ کیا خوبصورت بات کی ہے جناب بہلول دانا نے کہ جب ہارون رشید اونٹ پر سوار ہو کر سرکاری پروٹوکول کے ساتھ کہیں سے آ رہا تھا، بہلول نے کہا کہ ہارون، خلیفہ وقت نے پوچھا یہ کون ہے جو بے ادبی سے بول رہا ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کو امیر المومنین کے نام سے پکارا جائے اور اس کے سامنے جھک کر سلام کرے، لیکن وہ اس کو ایک عام شخص کی طرح بلا رہا ہے۔ وہ سخت ناراض ہوا، چنانچہ بہلول کو لایا گیا۔ ہارون بولا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ بہلول نے کہا، کیوں نہیں، میں تجھے اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، تو جہنم کا دروغہ ہے۔ ہارون نے کہا، وہ کیسے؟ بہلول نے کہا، وہ اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے تجھے حکومت دی ہے کہ تو اس سے نیک کی بجا لائے، دوسروں کی اصلاح کرے، مظلوموں ضرورت مندوں کی مدد کرے۔ اگر تو ایسا کرتا ہے تو خود بھی جنت میں جاتا ہے اور دوسروں کی بھی جنت کا باعث بنتا ہے، لیکن تو نے کوئی بھی اچھا کام نہ کیا، اس لیے جہنم کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ سن کر ہارون رو پڑا۔ اب یہ معلوم نہیں ہارون دکھاوے کے طور پر رویا یا واقعی جناب بہلول کی گفتگو سن کر اس پر رقت طاری ہو گئی۔ پھر بہلول نے واقعتاً تم نے درست کہا ہے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے تھا اور کر کیا رہا ہوں۔ بہلول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو میزان کے طور پر نازل کیا ہے تاکہ لوگ اچھے برے کی تمیز کریں اور جہنم میں جانے کے بجائے جنت میں جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یقیناً نیکوکار لوگ عیش و آرام میں ہوں گے اور یقیناً فاسق و فاجر لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ سورہ انفطار آیت نمبر 13۔ آل محمد بھی میزان ہے۔ سب سے بڑا ترازو اور میزان تو 14 معصومین علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہیں کہ جو خود بھی مجسمہ عمل ہیں اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ ان کا قول و فعل رضا الہی کے عین مطابق ہے، ان کے ہر کام میں پاکیزگی ہے، وہ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں اور سچ سننا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے آل محمد علیہ السلام کی طرف رجوع کریں۔ ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن کم از کم ان کے غلاموں میں تو شامل ہو سکتے ہیں۔ میزان سے مراد وہ دستور ہے جس سے حق و باطل کے درمیان امتیاز کیا جا سکے اور حلال و حرام کی پرکھ ہو سکے۔ اس میں شک نہیں کہ ہر زمانے میں نبی کا وجود اپنے زمانے پر حق و باطل کو پرکھنے کا میزان ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی کتاب بھی ایک میزان ہے، لیکن یہاں میزان نبوت اور کتاب کے علاوہ کوئی اور شے مراد ہے کہ جب زمانے کا نبی اپنی مدت کے اختتام کے بعد رحلت کر جائے تو اس میزان کے ذریعے سے حق و باطل میں امتیاز ہوتا رہے۔ پس ہر نبی کا وسیع اس نبی کی امت کے لیے ایک میزان ہوا کرتا ہے۔ اور اس آیت مجیدہ کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہم میزان ہیں اور یہی وہ میزان ہے جس کی بدولت لوگ حق و باطل پر قائم رہ سکتے ہیں، اور اس میزان کو ضائع کرنا بے راہ روی اور بے انصافی کا موجب ہوا کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی محبت روحانیت کا میزان ہے۔ علی بن ابراہیم قمی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، وَالنَّجْمُ الشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، نجم سے مراد میرے نانا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یسجدان یعنی وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ سماع و رفعہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان نبوت پر فائز کر دیا ہے۔ اس سے مراد بھی میرے نانا جان ہیں کہ ان کی منزلت اور رفعت کی کوئی حد نہیں ہے۔ وَوَزَل میزان کے سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی میزان ہے۔ قیامت کے روز سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کی محبت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، جس طرح دنیا میں بنی نوع انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35،
اور جب ناپو تولو تو ناپ پوری کرو اور ٹھیک ترازو سے تولو۔ اسی طرح روحانی و معنوی لحاظ سے ایک میزان اور ترازو کی ضرورت ہے، وہ ہے مولا علی کی ولا۔ جو شخص ائمہ طاہرین علیہ السلام سے محبت کرے گا اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہوگا تو سمجھو وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا۔